السلام عليكم يا أهل الحضور، السلام عليكم حضرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 لبيك اللهم لبيك کے اندر مسجد عبداللہ بن عباس کی زیارت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفل کو اور آپ کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. تو حاجی صاحب یہاں سے احرام نہیں باندھنا ہوتا، نہ ہی عمرے کی نیت کرنی ہوتی. تو جو ساتھی کیے ہوئے ہیں وہ نیت یہاں سے بالکل نہیں ہوتی. جو میقات ہوتی ہے یا پھر کرنا مناظر ہوتے ہیں تو وہاں سے عمرے کی نیت ہوتی ہے. ابھی ہم بھی میقات کی جانب روانہ ہیں. یہ مسجد کی بیک سائڈ دیکھتے ہیں، ادھر یہ بیک سائڈ پہ واش روم نئے بنا رہے ہیں، ابھی چالو نہیں کیے، جیسے اندر دقت ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، تو ابھی یہ مسجد کی بیک سائڈ پہ واش روم بنا رہے ہیں. یہ جینٹس کی مسجد ہے جہاں پہ آپ نے نفل ادا کیا. اچھا اس پہ آگے یہ ایمبولینس دیکھیے، یہ ٹھہری ہوئی ہے، یہ جنازے لے کے آئے ہوئے ہیں. اس سائڈ پہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، ایمبولینس کے اندر لے کے آتے ہیں، پھر ادھر جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے سامنے بالکل قبرستان ہے لوکل، جو طائف کا لوکل قبرستان ہے، اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے مسجد کے بالکل اپوزٹ سامنے. آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب ایسے دیکھتے رہیے گا، ہماری گاڑی جیسے یو ٹرن ہوگی سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو ایک پیلے کلر کی لمبی بلڈنگ نظر آئے گی، ترکی حکومت کی، جو آج سے 100 سال پرانی بلڈنگ ہے، جہاں وہ بیٹھ کے میٹنگ اور مشورے کیا کرتے تھے. بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں، آگے لیڈیز کی مسجد آئے گی جہاں پہ لیڈیز نے نفل ادا کیے تھے. بیک سائڈ پہ یہ سفید والی دیوار ہے، اس کے آگے ایک یلو کلر کی پیلے کلر کی دیوار اسٹارٹ ہوگی. اس کے اندر آپ کو جو کچے مکان کچے گھر نظر آئیں گے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا، جو آج بھی نشانی کے طور پہ انہوں نے باقی چھوڑا ہوا ہے. اندر سے آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، اسی نقشے میں پہلے کی طرح ویسے ٹھہرا ہوا ہے. یہ گھر دیکھیں گے یہ بلڈنگ آئی کلر کی، یہ کچی دیوار کے ساتھ یہ پیلا کلر کی بلڈنگ. یہ کیا ہوئی؟ یہ ترکی حکومت کی بلڈنگ تھی جہاں وہ بیٹھ کے نا میٹنگ اور مشورے کیا کرتے تھے. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ جو پہاڑی پہ آپ کو دو بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں یہی روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پہ یہ یہیں رک گئے تھے. یہ زیارت طائف پہ ہے. اور یہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اس وقت جب طائف کے لوگوں نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا. مگر پھر بھی ہمارے پیارے نبی نے ان کو بد دعا نہیں دی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہ انہی کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور واقعی آج طائف میں بچہ بچہ مسلمان ہے. اس وقت موجود ہیں طائف میں میقات پر. انشاءاللہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل عمرے کے احرام کے ادا کریں گے. ظہر کی نماز قصر پڑھنی پڑے گی. بڑا افضل عمرہ ہے یہاں سے ماشاءاللہ. وہ جو تم بتا رہا ہو نا وہ ہے جارانا، وہ ہم بعد میں جائیں گے. شاید ماما کہہ رہی ہیں کل نہ جائیں، پرسوں جائیں گے.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم موجود ہیں میں اور حرمین حیات اور رینا طائف میں، اور میقات کا ہم نے یہ 2 رکعت نماز نفل احرام کے عمرے کی نیت سے باندھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آسانی پیدا فرمائے ہم سب کی، اور جو جائز دعائیں ان کو قبول فرمائے. اللہم آمین اللہم آمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. طائف میقات وہاں کھڑے ہو کے سامنے کہاں ہے کہاں ہے؟ ہاں ادھر ہے. صحیح ہے یار، چاروں چکر مکمل کروائے گا پوری مسجد کے. فرض ہے فرض ہے وہ دینا صحیح بات، بالکل صحیح لے کے جا رہا تھا میں. آپ یقین مانیں. ایسا وزی صرف ہمارا ہی ویٹ ہو رہا ہے. نہ کرے واش روم بھی خالی نہیں تھی. ماشاء اللہ میرا بچہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. کیا ہمیں کتنا بڑا میدان ہے. مجھے تو گاڑی آنے کی پارکنگ بنائی ہوئی ہے. اس میں تھکاوٹ نہیں ہو رہی الحمد للہ. طائف کے حوالے سے ہمارا یہ عمرہ رہ گیا تھا. 20 سال سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں. طائف پہلی مرتبہ کریں. طائف میں ہم پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہر چیز آسانی سے ہو جائے، ہر رکن ہر قدم اللہ تعالیٰ قبولیت والا پیار محبت کے ساتھ دل کے ساتھ ہو جائے. آپ نے نہیں بتایا یا آپ سے نہیں ہو سکا. سب کو پتا ہوتا ہے کہ طائف سے عمرہ لازمی ہوگا. آپ چھوڑے سفر میں ہیں، ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ آپ کے آگے کے ماحول ٹھیک رہے. تو آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، استغفار پڑھیں، اللہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں سے عمرہ قبول فرمائے. جو ہونا تو وہ ہو گیا، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. ورنہ جو آدمی یہاں پہ بھی آ کے اپنے اندر تبدیلی چینج نہیں لیتا، پھر وہ کسی جگہ پہ بھی اپنے اندر اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. یہاں پہ کوئی ہم اپنے پیسے سے یا اپنے پاسپورٹ سے نہیں آیا سر. یہ اللہ کا بلاوا آیا تو ہم آئے. میری اور آپ کی ضرورت بھی نہیں تھی ڈرانے کی. مسجد جرانا سے ہم احرام باندھتے تو میں بولتا ہوں جنہوں نے احرام باندھا ہوا وہ عمرے کی نیت کریں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب حجاج کرام عمرے کی نیت کریں، کیونکہ یہاں سے سارے ہی عمرہ کرتے ہیں. تو سارے ساتھ عمرے کی نیت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک بار تلبیہ پڑھنا ہے فرض اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے سنت. مرد اونچی آواز میں پڑھیں گے، خواتین دھیمی آواز میں یا دل میں پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ کا جو تلبیہ فرض تھا وہ آپ نے ادا کر لیا. ابھی سنت کریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. ایسے جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے اس کے لیے افضل اور بہتر ذکر ہے تلبیہ پڑھنا. آپ جب تک حرم کے اندر داخل ہوں گے مرد اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے رہیں گے. مرد حضرات جیسے حرم کے اندر داخل ہوں گے اپنے کاندھوں سے کپڑا ہٹا لیں گے, کاندھوں سے, وہ چپل پہنیں گے, سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے. کھجلی وغیرہ سے بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے تاکہ سر کا یا داڑھی کا بال نہ ٹوٹے. عمرے کا طریقہ وہی رہے گا جیسے آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا. ہری لائٹ سے اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنے ہیں. اس کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد جیسے ہم صفا مروہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بعد پھر آپ آ کے حلق کروائیں گے, ٹنڈ کروائیں گے. اس کے بعد پھر آپ احرام اتاریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ روم پہ چلے جائیں, احرام اتاریں, پھر آپ حلق کروانے کے لیے چلے جائیں, تو اس سے بھی دم ہو جائے گا آپ کا. چہرے کے اوپر اکثر حاجی یہاں سے ہوٹل جاتے ہیں تو وہ ریسٹ کرتے ہیں, ریسٹ کے بعد پھر جاتے ہیں, کوئی کھانا کھاتا ہے تو چہرے کے اوپر نا کپڑا ڈال کے سوتے ہیں. اب لیڈیز ہے یا کوئی جینٹس ہے, چہرے کے اوپر کپڑا نہیں آنے دینا. چہرے کے اوپر کپڑا آئے گا تو آپ کا دم ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ کو عمرے کا طریقہ بتایا کہ آپ کے اوپر کس کس چیز کی پابندی ہوگی. گٹکا, تمباکو, نوشی, سگریٹ والا کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہیں کرنی, خوشبو نہیں لگانی. اس کے بعد کھجلی وغیرہ سے بھی دھیان رکھنا ہے, چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں آنے دینا. ان چیزوں سے اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کا دم ہو جائے گا. اب آپ نے دیکھ لیا کون سی روڈ نظر آ رہی ہے, اگر آپ نے ہم پوچھا نا روڈ سے کون سی روڈ ہے, کون سی روڈ ہے, اب ہم اسی روڈ پر ہیں. روڈ تو معلوم ہے, کنواں نظر نہیں آیا. وہاں بھی آیا ہے. اس سے وہاں ریئل کیمرے سے سنیپ بنا رہے ہیں بغیر کو, وہاں ریئل کیمرے سے سنیپ بنا رہے ہیں. طائف سے ہم آئے تو ہوٹل آ گئے تھے اور تھوڑا فریش ہو کر گیا, اور اب ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف. بڑا عمرہ ہے ماشاء اللہ, اللہ سے قبول فرمائے, ہمت پیدا کرے, آسانی پیدا کرے, طاقت دے, اور ساری آپ اپنی شان کے مطابق یہ رحمت ہیں, کرم کی بارش ہے, برسات دے ہمارے اوپر, ہماری پوری فیملی پر, ہم سب پر. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے در پر بلاتا ہے تو مہمان بنا کر بلاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب وہ میزبان. تو جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کا بڑا خیال رکھتا ہے. ہم اپنے انسانی اس لحاظ سے کہا تو جب رب کائنات نے ہمیں بلایا ہے میزبان بن کر, ہم مہمان ہیں, وہ کتنا خیال رکھے گا. اس طرح سے ہم اس بات کو لے رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے گھر پر آئے ہیں, ہم نے جو اپنے سوال رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک اپنی شان کے مطابق ہی ہمارے سوالوں کو ان کے جواب میں تبدیل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے جس یقین سے آپ مانگتے ہو اس یقین سے وہ ویسا ہی عطا کرتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ اللہ سے مانگیں نا تو یہ مانگیں کہ اللہ پاک تو جتنا عالی شان ہے نا اس شان کے مطابق ہمیں. بے شک. دوسرے یہ کہ کسی بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے اور اس سے کچھ سوال کرو تو اس کی شان کے مطابق وہ منع نہیں کرتا تھا, کہتا تھا میرے پاس آیا ہے, میرے در پر آیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی بادشاہ ہو. تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ معبود. ہاں دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو جس ریلیٹڈ مجھے سے آپ کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ اس کی ورڈ کے حساب سے, اس کے اسٹیٹس کے حساب سے آپ نا اس سے بات کرتے ہیں نا. تو میرا رب تو ہے ہی بادشاہ نا, شہنشاہ, عالی شان, کل کائنات کا مالک. اس سے
ہم کیسے بول دیتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ایسا ہو سکتا؟ نہیں اللہ پاک ہوگا اور آپ ہی کریں گے، آپ کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور آپ ہی ہماری کالی جھولیوں کو بھر کے بھیجیں گے اپنی شان کے مطابق نا، بالکل۔ تو یہ آج کیا، یہ ہمیشہ سے ہم دونوں جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہاں طائف والا جو عمرہ ہے وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا، ساری رحمتوں برکتوں کی بارش کے ساتھ اللہ ہمیں نواز رہا ہے، نوازتا رہے گا ہمیں، ہمارے بچوں کو۔ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ہمارے بچے ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ساری نسلیں، ہمارے بچے، ان کے 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 بچے، سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نواز۔ آمین 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 اللہم آمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.